السلام علیکم جی. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وائٹلائزڈ ایجوکیشنل ہب 2026 اور اس کے زیر اہتمام ہماری ڈسپلنڈ اکیڈمی، یہاں پر ریگولر کورسز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ آن لائن بھی ریگولر کورسز کو یا ریگولر لیکچرز کو بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ریکارڈ کرتا ہوں، اور ساتھ میں جو میرے آن لائن سیشنز ہوتے ہیں وہ تو سارے ریکارڈڈ ہوتے ہیں. ہاں البتہ جو ریگولر کلاسز ہوتی ہیں ہماری کلاس رومز میں، ہماری اکیڈمی میں، یا جو بھی ہمارے سیٹ اپس ہیں، وہاں پر کوئی اکا دکا ایسے ہوتے ہیں لیکچر جو ریکارڈ ہونے سے رہ بھی جاتے ہیں، لیکن نارملی میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ریکارڈ کروں، یا پھر ان لیکچرز کو میں ریکارڈ نہیں کرتا جو آلریڈی ریکارڈڈ ہوتے ہیں، جن کا آلریڈی ریکارڈ میرے چینلز پہ یا میرے پاس موجود ہوتا ہے. اچھا، اب یہ تو ایک چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن ہو گیا. اب یہ جو لیکچر سیریز یا یوں کہہ لیں کہ ویڈیو کی سیریز میں شروع کر رہا ہوں، یہ اردو زبان کے بارے میں. میں خود کوئی بہت اچھا اردو دان یا یوں کہہ سکتے ہیں اردو زبان جاننے والا تو نہیں ہوں، لیکن بحیثیت ایک استاد کے میں ہمیشہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ جناب ہمارے بچوں کے لیے، چاہے وہ اسکول کے لیول کے ہوں یا وہ کالج کے ہوں، ایون ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں ان کے لیے بھی اردو کو سمجھنا اور جاننا بہت ضروری ہے. اور بہت زیادہ میں اس میں غلطیاں دیکھتا ہوں اس کی گرامر میں، یعنی اس کے قواعد میں. جیسے کہ ابھی آپ نے شروع میں اسکرین بھی دیکھی کہ اردو قواعد کے نام سے میں یہ لیکچر سیریز شروع کر رہا ہوں. یہ ظاہر ہے آج کا جو یہ پہلا لیکچر ہے، یہ بہت مختصر سا لیکچر ہے. ابھی ہم لوگ کچھ سوالات بھی انشاءاللہ اس میں لیں گے، اور میری کوشش ہوگی کہ جناب اس کو لے کر ہم چلیں، اور یہ ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں ہم لے کے چلیں گے. جی پہلے آپ کے ساتھ میں ڈسکشن کرتا ہوں کہ وائی، کیوں اردو کا کورس میں شروع کر رہا ہوں اور کس لیے اور اس کی کیا ضرورت ہے. وہ اگین میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، میں پھر بتا رہا ہوں کہ جب میں بچوں کی کاپیز وغیرہ چیک کرتا ہوں، جب حتیٰ کہ میں اسکول کالج میں بھی پڑھاتا تھا، اور یہ میرا مضمون یا میری ڈومین نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی میں ان کی کاپیز دیکھتا ہوں تو ان کی اردو کے لکھنے میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، عبارت میں، اس کے علاوہ بولنے میں ان سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس کی جو گرامر یا قواعد ہے اس میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں. اور انہی چیزوں کو دیکھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جناب اب اس کی بھی ایک لیکچر سیریز شروع کی جائے، اور کوشش کریں گے کہ ہفتے میں انشاءاللہ 2 سے 3 اس کے جو ہے نا وہ تھوڑے لانگ ڈیوریشنل اور مکمل لیکچر، یعنی اس میں کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ پارٹ وائز ہوگا، ہر لیکچر اپنی جگہ انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا. یہ تو خیر ایک انٹروڈکٹری لیکچر ہے، اس میں بھی میں 2 سے 3 چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور یہ بھی ایک طرح سے معلوماتی انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو ہوگا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جناب اردو جو ہے وہ کوئی باضابطہ یا کوئی باقاعدہ زبان نہیں ہے. یہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، بہت سارے بچے بھی جانتے ہیں. لفظ اردو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ترکی سے نکلا ہے، جس کے معنی فوج یا لشکر جو بھی کہہ لیں آپ وہ ہے. اور اس کی جو اگر ایٹیمولوجی دیکھیں ورڈ کی تو یہ ٹرکش ہے، تو ٹرکش سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں ترکی کے الفاظ موجود ہوں گے، عربی کے الفاظ ہیں اس میں بے تحاشا، پھر اس کے اندر جناب فارسی کے الفاظ موجود ہیں، اس میں انگریزی کے بہت سارے الفاظ موجود ہیں. اور یہ 13ویں اور 16ویں صدی کے درمیان میں بہت زیادہ ایوالو ہوئی یا ایمرج ہوئی، اوپر آئی، اٹھی. کیسے اٹھی؟ کیونکہ اس وقت ہند میں، یعنی ہندوستان میں، یہ جو متحدہ ہندوستان تھا، یہاں پر جو فوج ہوتی تھی اس میں بہت سے علاقوں سے بہت سارے جو بر اعظم ہیں یا ادھر ادھر کے جو علاقے ہیں دنیا کے، وہاں سے مسلمان شریک ہوتے تھے فوجی. اب کوئی مسلمان عرب سے آیا ہے، کوئی مسلمان فارس سے آیا ہے، کوئی مسلمان ترکی سے آیا ہے، اور وہ ظاہر ہے اپنی زبان وہاں کی بولتا تھا، کوئی عربی بولتا تھا، کوئی ترکی بولتا تھا، کوئی فارسی بولتا تھا، اور تو ان کے اشتراک سے یہ ایک زبان وجود میں آئی. یہ اس کی سمجھ لیں کہ مکمل تاریخ یا کہہ لیں ہسٹری ہے. 13ویں اور 16ویں صدی میں یہ زیادہ ابھری ہے. یوں کہہ لیں کہ یہ تقریباً کوئی 400-500 سال پرانی زبان ہے، جہاں تک میرا ناقص علم کہہ سکتے ہیں. باقی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، کہ میں اگین کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اس بارے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی ایکسپرٹ اوپینین دے رہا ہوں، صرف بچوں کو سمجھانے کے لیے. اس کے علاوہ جناب اس کے کئی نام رہے. اس کو ریختہ بھی کہا گیا، اس کو ہندی زبان بھی کہا گیا، ہندوی یا ہندی، اس وقت تک جب تک وہ پاکستان نہیں بنا تھا، یہ متحدہ ہندوستان تھا. پھر پاکستان بنا، اور اب یہ ہماری جو ہے نا قومی زبان ہے ماشاءاللہ اردو. اور اردو بطور ایک نصاب کی بھی پڑھائی جاتی ہے، باقاعدہ ایک مضمون کے طور پر، اسکولز میں، کالجز میں، ایون یونیورسٹیز میں. اور اس میں لوگ اسپیشلائز بھی کرتے ہیں، یعنی اس میں خاص طور پر اس مضمون میں وہ باقاعدہ اسپیشلائز کرتے ہیں، اور پھر وہ اس مضمون کو پڑھاتے بھی ہیں.
اردو زبان کے بہت سے شاعر گزرے ہیں ہمارے ملک میں، کچھ ابھی بھی ہیں، کچھ اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے بہت بڑے یعنی کہہ سکتے ہیں نام اور کام ہے پاکستان کے لیے. اور اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں امیر خسرو، ان کو تو سب جانتے ہیں، اور جو اردو ادب پڑھتا ہے یا جس کو اردو ادب سے شغف ہے اس کو یقیناً امیر خسرو کا نام پتہ ہے. بلکہ یہ جو ہے نا اردو کے حوالے سے معاملات ہیں. اب اگر انگریزی اور اردو میں تھوڑا سا فرق دیکھا جائے، کیونکہ ایک چیز جو میں ظاہر اپنے اس لیکچر میں لے کے چلوں گا، یہ مختصر سا لیکچر ہوگا، بھی میں کوئی کوشچنز وغیرہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی آتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ، کیونکہ میں نے 2 سے 3 لوگوں کو اپنے ساتھ انٹیکٹ آج کیا، زیادہ نہیں ہے، اور میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے کوشچن جو ہیں وہ لوں گا کہ ان کے کوئی کوشچن میرے پاس آ جائیں تو پھر دیکھتے ہیں. اچھا، اردو زبان جو ہے نا جی وہ اور ہندی میں کیا فرق ہے. دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب کبھی ہندی فلمیں دیکھتے ہیں یا ڈرامے دیکھتے ہیں ہندی، یا کبھی ہندی چینل وغیرہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو ان کی زبان سمجھ آ رہی ہوتی ہے، ماں سوائے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو آپ کو شاید نہیں سمجھ آتے. جو لوگ ظاہر ہے کہ اتنی زیادہ ہندی نہیں جانتے، اس میں کچھ الفاظ کا فرق آ جاتا ہے، کچھ لہجوں کا فرق آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہندی کو سمجھنا. تاہم ہندی اور اردو ملتی جلتی زبانیں ہیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک ہی علاقے کی پیداوار ہیں، وہیں سے یہ اٹھی ہیں ہندوستان سے، اس لیے. اور پھر اس کے اندر ظاہر ہے جو ان کے الفاظ وغیرہ ہیں ان کی آمیزش اور وہ سارا کچھ تھوڑا بہت فرق ہے. جیسے اردو جو ہے وہ جو خط یا جو فونٹ فالو کرتی ہے وہ نستعلیق ہے، اور جو ہندی ہے وہ دیوناگری ہے. اسی طریقے سے اگر آپ ان کے ورڈز کی ڈکشنری زیادہ لیں تو اردو کے عربی اور فارسی کے الفاظ زیادہ ہیں، اور جو ہندی ہے اس میں سنسکرت کے زیادہ ہیں. پھر اسی طرح اردو جو ہوتی ہے وہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، اور جو ہندی ہے وہ بائیں سے دائیں، لیفٹ ٹو رائٹ لکھی جاتی ہے. یہ چند ایک فرق ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہے، دیس بولتے ہیں، یہ میرا دیس ہے، پاکستان میرا دیس ہے، تو ہندی میں اس کو دیش کہا جاتا ہے. اسی طرح کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جیسے ہم پھل کا لفظ بولتے ہیں تو ہندی میں پھے کی جگہ فے کا لفظ زیادہ ہوتا ہے تو وہ پھل کہہ دیتے ہیں. جیم کی جگہ وہ زال کا لفظ بولتے ہیں، نہیں زال ٹائپ ان کا ورڈ آ جاتا ہے. جیسے کہ اگر میں زال کو جیم بول دیتے ہیں، جیسے اگر میں لفظ بولوں زیادہ تو وہ کہیں گے زیادہ. اسی طرح اگر میں لفظ بولوں گا جیم سے کوئی لفظ ہوگا جیسے کہ جاؤ تو زاؤ، مطلب اس طرح کے الفاظ ہیں، ان کے تھوڑا سا وہ اس میں فرق آ رہا ہوتا ہے ان کے الفاظ میں اور ہمارے بول چال میں، لہجے میں، لیکن مجموعی طور پر ملتے جلتے ہوتے ہیں، اس لیے آسانی سے ان کی جو ہے نا بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ تو جناب ایک مختصر سا ہو گیا تعارف. اب آتے ہیں اگین اپنے لیکچر کی طرف اور اپنے مطمع نظر کی طرف. بات یہ ہے کہ اب ہم لوگوں نے جو یہ کورس شروع کیا ہے، اس کورس کا بنیادی مقصد ہے، بلکہ میں یوں کہہ لوں کہ اگر میں آپ کے ساتھ ایجنڈا اس کا شیئر کروں اردو قواعد و انشاء کا، تو وہ 3 ہے جی. پہلا جو ہمارا ہے وہ کیا ہے جی؟ وہ ہے، بلکہ میں اس کو اردو میں ہی لے آتا ہوں تو زیادہ بہتر رہے گا. پہلا ایجنڈا جو ہمارا ہوگا وہ ہوگا لکھائی. دوسرا جو ایجنڈا ہوگا وہ ہوگا پڑھائی. تیسرا جو ہمارا کام ہوگا وہ ہوگا بول چال. یہ ہے جی ہمارا اس کا ایجنڈا. اب یہ لکھائی، پڑھائی اور بول چال کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو لکھائی ہے نا، اس میں بہت سی ہماری غلطیاں ہوتی ہیں بچوں کی. اس کورس کو شروع کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو غلطیوں کی نشاندہی کی جائے، ان کو درست بھی کیا جائے. صرف نشاندہی نہیں کرنی، ان کو درست بھی کرنا ہے انشاءاللہ. بول چال. بول چال ظاہر ہے کہ ہم بول چال میں بہت سارے الفاظ غلط بول جاتے ہیں، بہت سارے کیا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہم اکثر اپنی گفتگو میں ایک جملے میں ایک آدھ الفاظ غلط بول جاتے ہیں. پھر لکھنے میں بڑی غلطیاں ہم سے ہوتی ہیں، کیونکہ اساتذہ کرام جو ہیں وہ اس طرف نہیں کرتے. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اسکولز میں اور کالجز میں ہمیں باقاعدہ طور پر اس کے اسپیشلسٹ یا یوں کہہ لیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو کے نہیں ملتے کہ جن کا مضمون ہی اردو ہو. کیونکہ اب زیادہ تر رجحان تو سائنس کی طرف ہی ہے. ہر آدمی، یا چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کا جو ایک فوکس ہے سارا، جو اس کا پورا ایک یوں کہہ لیں کہ جو دھیان ہے وہ سائنس سبجیکٹس یا انگریزی کی طرف ہوتا ہے. تو اردو کے اسپیشلسٹ اب کم ہی آتے ہیں.
یہی وجہ ہے کہ اب بس گزارا چلایا جاتا ہے، کسی استاد یا استانی کی بس وہ ایک ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے کیونکہ اس نے آرٹس پڑھی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں بس آپ نے اردو پڑھانی ہے. وہ یہ نہیں دیکھتے اسکولز میں یا کالجز میں، خاص کر میں اسکولز کی بات کروں کیونکہ اسکول میں تو یہ بہت زیادہ کامن پریکٹس ہے، بہت عام سی بات ہے کہ جس بندے یا بندی نے آرٹس پڑھی ہوئی ہے اس نے کہتا ہے کہ جی، یا کہتی ہے جو بھی جینڈر ہے کہ جی میں نے ایف اے یا بی اے کیا ہوا ہے، تو وہ زیادہ آرٹس یا ہیومینٹیز میں ہیں، تو آرٹس میں وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آپ اردو پڑھا دیں، آپ مطالعہ پڑھا دیں، بس یہ مضامین آپ کو پڑھانے ہیں. لیکن اس بات سے قطع نظر کہ اس استاد یا استانی جو بھی ہے اس کی کوئی اس کے اوپر کوئی معلومات، کوئی گرپ کچھ بھی ہے یا نہیں ہے اس کے قواعد کی طرف، جو کہ نہیں ہوتی. بس وہ اپنا ٹوٹل پورا کرتے ہیں اور بچوں کا بھی جو ہے نا اس دوران نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے جب بعد میں پیپر دینے ہوتے ہیں سالانہ، وہ تو پھر ظاہر ہے فیڈرل بورڈ یا پنڈی بورڈ کے ہوتے ہیں یا کوئی بھی بورڈ ہو سکتا ہے، مردان بورڈ ہو سکتا ہے، کوئی سندھ بورڈ ہو سکتا ہے. لیکن وہ بورڈ کے پھر اساتذہ جو ہوتے ہیں نا وہ آگے پھر اسپیشلسٹ بیٹھے ہوتے ہیں عمر رسیدہ اور جہاں دیدہ، تو پھر وہ غلطیاں بھی نکالتے ہیں ٹنوں کے حساب سے، اور پھر وہ نمبر جو ہوتے ہیں بچوں کے واجبی سے آتے ہیں، اور کچھ تو ایون فیل ہو جاتے ہیں اسلامیات میں، مطالعہ میں، اردو میں، صرف اور صرف اپنی ناقص کارکردگی کی وجہ سے. وہ ناقص کارکردگی ایک تو لکھائی میں ہوتی ہے ان کی، اور پھر ظاہر ہے گرامر کی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں قواعد کی، جس کی وجہ سے وہ اردو، اسلامیات اور پاک اسٹڈی یعنی کہ مطالعہ جیسے مضامین میں فیل ہو جاتے ہیں، جو کہ آسان مضامین سمجھے جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسے فارمولے یا کوئی ایسے کوئی قوانین تو ہوتے نہیں ہیں کرنے والے، کوئی پریکٹیکل بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو ابھی آپ کے ساتھ میں چونکہ یہ پہلا لیکچر ہے اور میں دیکھتا ہوں میرے پاس اگر کوئی سوال آیا تو میں ساتھ ساتھ اس کو دیکھوں گا آپ کے ساتھ. جی پہلے تو کچھ غلطیاں میں شیئر کرتا ہوں، پھر ان کو ٹھیک بھی کرتے ہیں. یہ پہلی غلطی آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ غلطی ہے جی میم لکھنے کی. اب چونکہ لکھنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ میم ہے جی بچوں کا. بچہ یا تو میم اس طرح سے لکھتا ہے، اوپر کی طرف سے لے کے آتا ہے، یا نیچے کی طرف سے لے کے آتا ہے. یہ دونوں غلط ہیں، کیونکہ میم بنیادی طور پر اگر آپ نے لکھنا ہے، میں آپ کو اس کے حوالے سے یہ چیز بتا دوں، تو آپ نے ہمیشہ یوں کر کے میم لانا ہے اور یوں لینا ہے. یہ میں نے اس طرح لکھنے کی کوشش کی کیونکہ کمپیوٹر کے اوپر اس طرح تو لکھائی ہو نہیں سکتی. تو اب اس میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ میم ہے، اس میں باقاعدہ یہاں سے لے کے نیچے لایا جاتا ہے. تو یہ میم لکھنے کا طریقہ کار ہے. تو یہ تو ہو گیا جی میم. اب آگے چلتے ہیں دوسری غلطی کی طرف. یہ دیکھیں، اس میں یہ ہوتا ہے جیسے تھے لکھا ہے لکھا ہے، کے لکھا ہے. اکثر یہ کے کا بھی اس طرح لکھا جاتا ہے. میں آپ کو کے حوالے سے بھی بتا دیتا ہوں. جیسے کہ ایک بچے نے کے لکھا تو اس نے یہ لکھ دیا کے. اب اس میں غلطی کیا ہے جی؟ یہ غلطی آپ کو سمجھنی ہے. غلطی یہ ہے جناب کہ یہ میں ایک لائن لیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس لائن کو میں ڈرا کرتا ہوں. یہ دیکھیں، امید ہے کہ پھر میں آپ کو اپنا جو مقصد ہے وہ سمجھا پاؤں گا. یہ دیکھیں، غلطی جناب یہ ہے کہ جہاں سے یہ لفظ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ جا کے یہ ختم ہو رہا ہے. تھے کو بھی دیکھ لیں، تھے ادھر ہے اور اس کے ساتھ بڑی یہ، پھر یہ کے ہے تو اس کا کاف یہاں سے آیا اور بڑی یہ یہاں پہ آ گئی. سو یہ جو چیز ہے نا، یہ لائن یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ چیز ہے. اور غلطی اس میں یہ ہے کہ جناب یہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا پڑتا ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو یہ لے کر جانا ہے پیچھے کی طرف. یہ یعنی کہ اس سے پیچھے لے کر جانا ہے. اب میں آپ کو لکھ کر بھی دکھا دیتا ہوں یہی الفاظ. سب سے پہلے کے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے شروع ہوا اور کیسے یہ پیچھے گیا ہے. اسی طرح تھے، یہ دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوا اور یہ پیچھے کی طرف اس کا کش گیا. پھر اس کے بعد ہے، یہ دیکھیں تو یہ کتنا ڈفرینس آپ کو نظر آ رہا ہے. یہاں سے شروع ہوا ہے اور یہ پیچھے کی طرف جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا ہوتا ہے جی. یہ کامن غلطیاں ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کورس میں یہ ساتھ ساتھ بتاؤں. اگلی غلطی کی طرف چلتے ہیں. یہ دیکھیں، اب یہ لفظ لکھا ہوا ہے اور یہ لفظ اپنی طرف سے جو بچے لکھتے ہیں جیسے لڑکا، اب لڑکی لکھنا ہے تو وہ بھی اسی طرح سے ہو جائے گا. جیسے کہ کسی نے لڑکی لکھنا ہے تو وہ کرے گا چلو یار یہ لڑکی. اب اگر دیکھا جائے نا تو یہ ٹرکا اور ٹرکی پڑھا جا رہا ہے، کیونکہ صاف سی بات ہے کہ بچے جو ہیں وہ جب بھی یہ چیز لکھ رہے ہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ لام کی ڈنڈی تھوڑی سی اونچی کرنی ہے. یہ بھی اسی طریقے سے ہے، لڑکی کے حوالے سے بھی یہی معاملہ ہے کہ یہ لام کو اونچا نہیں کیا. اب اگر اس کو دیکھیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں
یہ ٹرکی پڑھا جا رہا ہے، جبکہ اگر لڑکی آپ نے کرنا ہے تو لام ہوگا، اڑے ہوگا، اور یہ دیکھیں تو پراپر آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ لڑکی کیسے لکھا گیا، اس میں لام کو اونچا کیا گیا، اور یہاں لام اونچا نہیں ہے تو یہ ٹرکی پڑھا جا رہا ہے، یا ٹرک، تو ٹرک لکھنا ہے تو وہ لفظ ٹرک جو ہوگا وہ تو پھر ایسے ہی ہوگا ٹے کے ساتھ، یہ ٹے پہلے پڑھا جا رہا ہے جبکہ یہ لام پہلے پڑھا جائے گا پھر اڑے آئے گا، یہاں ٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہاں ٹے پڑھا جا رہا ہے. تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ فرق ان الفاظ میں نہیں ہے اگر دیکھیں ہم، لیکن وہی بات ہے کہ ان الفاظ کو لے کر اگر آپ چلیں تو بہت بڑا فرق پھر جنریٹ ہو جاتا ہے. یقیناً آپ کو سمجھ آ رہی ہے. مثال کے طور پر میں یہاں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں انہی الفاظ کو، میں یہاں پہ لکھتا ہوں، یہ دیکھیں اب یہ دونوں الفاظ جو ہے نا یہ بھی اس کو بھی لڑکی کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھ لیں یہ ٹے پڑھا جا رہا ہے ٹرکی، یہ دوسرے فونٹ کے اندر، اور یہ لڑکی پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ لام ہے اور آگے اڑے ہے، اور یہ دونوں لفظ الگ الگ ہیں. اگر ان کو آپ الگ کر لیں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ جناب یہ لام الگ ہو گیا اور اڑے الگ ہو گیا. اس میں آپ اگر پہلے ہی الگ کریں گے تو یہ ٹے الگ ہوگا اور پھر رے الگ ہوگا تو ٹرکی. تو اس لیے یہ کچھ کامن غلطیاں ہیں جن کی طرف میں کوشش کرتا ہوں کہ نشاندہی کی جائے. اب میرے پاس ایک سوال آیا ہے ٹیکسٹ میں، اور وہ سوال یہ ہے کہ جناب اردو کے اندر بچے ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ، کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میسیج اردو میں ٹائپ کر کے بھیجنا، میں اسی کا میسیج انکلوڈ کروں گا یا اس کا سوال. یہ کہا گیا کہ جی اردو کو آسان سمجھا جاتا ہے اور اس میں محنت کم کی جاتی ہے، نمبر بھی کم آتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ بات میں نے ابھی پہلے بھی بتائی ہے کہ دیکھیں اردو کو اس لیے آسان بھی سمجھا جاتا ہے اور اس پر توجہ بھی نہیں دی جاتی. یہی میرے خیال سے اس بھائی کا سوال ہے. یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا نام جہاں زیب ہے، اور یہ ہماری سیکنڈ اکیڈمی میں ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ بلال صاحب بھی ہوتے ہیں، محمد بلال احمد 9th کلاس کے. تو وہ اب معاملہ کیا ہے جناب کہ میرے خیال سے ایویڈنٹ ہے، یہ چیز سامنے ہے کہ اب کیا میں کہہ سکتا ہوں. جب دیکھیں کوئی بھی مضمون ہے اس کو آپ ہلکا لیں گے اور اس کی آپ تیاری نہیں کریں گے تو اس میں آپ کے نمبر کم آئیں گے. جب آپ ایک مضمون کو سیریس لیں گے، سنجیدگی کے ساتھ اس کی تیاری بھی کریں گے، اس کے قواعد و انشاء سارے سمجھیں گے، تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں آپ کے نمبر کم آئیں. تو یہ تو اسی لیے نا کہ اس میں اسی طرح لیا جاتا ہے، تبھی نمبر اس کے بس پاس ہونے والے آتے ہیں 30-35 نمبر، یا کبھی بہت ہوا تو 40-42-45 نمبر کسی کے آگے. لیکن کبھی بھی بہت کم لوگوں کے میں نے دیکھے کہ جن کے اردو میں 95% یا اس سے بھی زیادہ ہوں، کیونکہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں ان کی تیاری کم ہوتی ہے. تو یہ ہمارا آج کا پہلا ویڈیو یا کہہ لیں لیکچر ہے اردو کے حوالے سے، جس میں میں نے کچھ غلطیاں آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی کہ جناب کیا غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں، ہمارے بچے اور اساتذہ کرام بھی ان غلطیوں کی نشاندہی نہیں کرتے. یہ میں نے کوشش کی کہ کچھ غلطیوں کی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور انشاءاللہ تعالی اب ہمارے اس سلسلے میں ہم اردو کی گرامر یعنی قواعد کو بہت ہی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے. میری کوشش ہوگی کہ ہر لیکچر میں کسی ایک چیز کو اٹھایا جائے، کسی ایک ٹاپک کو، کسی ایک موضوع کو، اور اس کو پھر میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ لے کے چلوں. آپ کے سوال، آپ کی آراء بھی انشاءاللہ تعالی میں ساتھ ساتھ شامل کروں گا. اگر اس میں کسی قسم کا کوئی بھی مزید سوال ہو آج کے لیکچر میں، یا کوئی مسئلہ ہو، کوئی کنفیوژن ہو، تو مجھ سے آپ ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی آنے والے لیکچر میں اس کو شامل کروں گا.